بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 1 جون 2025 کو یوکرین نے روس کے اندر جو ڈرون حملے کیے وہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ جدید جنگی حکمت عملی، طویل المدتی منصوبہ بندی اور دور رس اثرات کی حامل ایک بڑی اور حیران کن کارروائی تھی۔ اس کارروائی کو یوکرین کی خفیہ ایجنسی نے انتہائی رازداری اور مہارت سے تیار کیا، جسے بعد میں آپریشن مکڑی کا جال کے نام سے دنیا بھر میں جانا گیا۔ اس آپریشن کا بنیادی مقصد روس کے ان اہم فضائی اڈوں کو نشانہ بنانا تھا جہاں سے وہ یوکرین پر دور مار کرنے والے خطرناک میزائلوں اور بمبار طیاروں کے ذریعے حملہ کرتا تھا۔ یوکرین نے اس کارروائی میں مجموعی طور پر 117 جدید ترین بغیر پائلٹ کے ہوائی جہاز استعمال کیے، جنہیں خفیہ طور پر روس کے اندر موجود مخصوص مقامات سے اڑایا گیا۔ یہ ڈرونز یوکرینی سرزمین سے نہیں بلکہ خود روس کے اندر چھپائے گئے تھے اور موبائل لانچنگ پوائنٹ سے پرواز کرتے رہے، جن کی موجودگی کا روسی انٹیلیجنس اداروں کو پہلے سے کوئی اندازہ نہ ہو سکا۔ حملے کی تیاری تقریباً 18 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور اس کی مکمل نگرانی یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ ترین افسروں نے خود کی۔ اس بڑے حملے میں یوکرین نے روس کے 5 اہم فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ تمام اڈے روس کے مختلف حصوں میں واقع ہیں اور ان میں سے بعض یوکرین کی سرحد سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ یہ 5 اڈے درج ذیل یہ ہیں: بیلایا فضائی اڈا، یہ روس کے مشرقی علاقے میں واقع ہے اور روسی فضائیہ کے بمبار طیاروں کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دیاگیلیو فضائی اڈا، یہ ماسکو کے جنوب مشرق میں ریازان کے علاقے میں واقع ہے اور یہاں سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیارے پرواز کرتے ہیں۔ ایوانوو سیورنی فضائی اڈا، یہ روس کے وسطی علاقے میں واقع ہے اور یہاں سے جنگی طیارے اور کمانڈ کنٹرول سسٹمز چلائے جاتے ہیں۔ اولینیا فضائی اڈا، یہ روس کے انتہائی شمالی علاقے پہ روس کے انتہائی شمال میں برفانی علاقے میں واقع ہے، جہاں سے روس کی بحریہ اور فضائیہ مشترکہ کارروائیاں کرتی ہیں۔ یوکرین کا فضائی اڈا، یہ مشرقی روس کے آمور کے علاقے میں واقع ہے، جو بحر الکاہل کے قریب واقع ایک انتہائی اہم اڈا ہے۔ یہاں سے روسی فوج کی مشرقی سرحدوں پر فضائی نگرانی اور حملے کیے جاتے ہیں۔ ان 5 مقامات پر بیک وقت حملے کیے گئے تاکہ روس کو ایک ساتھ کئی سمتوں سے دھچکا دیا جا سکے۔ ان حملوں میں استعمال کیے گئے بغیر پائلٹ کے طیارے جدید ترین نظاموں سے لیس تھے جو راڈار سے بچنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان حملوں سے روس کے تقریباً 40 جنگی ہوائی جہاز یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے یا بری طرح متاثر ہوئے۔ ان میں روس کے سب سے اہم طیارے شامل تھے، جن میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے بمبار طیارے، درمیانے درجے کے حملہ آور طیارے اور فضا میں کمانڈ سنبھالنے والے خصوصی طیارے شامل تھے۔ یوکرینی حکام کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں روس کی اس فضائی طاقت کا 34% حصہ متاثر ہوا ہے، جس کے ذریعے وہ یوکرین کے شہروں پر کروز میزائل داغتا تھا۔ ان تباہ شدہ طیاروں کی مجموعی مالی قدر 7 ارب امریکی ڈالر سے بھی زائد بتائی گئی ہے۔ اس نقصان نے روس کی فضائی صلاحیت کو نہ صرف مالی طور پر بلکہ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے بھی شدید دھچکا دیا ہے۔ ان حملوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یوکرین نے یہ حملے روس کے مختلف علاقوں میں 5 مختلف وقت کے علاقے ٹائم زون میں بیک وقت کیے۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ روسی فوج کسی ایک مقام پر اپنی پوری توجہ نہ دے سکے اور ہر مقام پر اسے الجھایا جائے۔ یوکرین نے اپنے ڈرونز کو اس قدر باریکی سے ترتیب دیا کہ وہ مخصوص وقتوں پر ہر ہدف پر عین وقت پر پہنچے اور حملہ کیا۔ اس طرح روسی فضائی دفاع کو منتشر کر دیا گیا اور وہ کسی ایک حملے پر بھی مکمل رد عمل نہ دے سکے۔ روس نے اگرچہ یہ دعویٰ کیا کہ اس نے بیشتر ڈرونز کو مار گرایا، مگر آزاد ذرائع اور سیٹلائٹ تصاویر سے یہ ثابت ہوا کہ ان حملوں سے اس کے کئی اہم فضائی مراکز کو شدید نقصان پہنچا۔ خاص طور پر اولینیا اور یوکرین کے اڈوں پر ہونے والا نقصان روسی افواج کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ ان دونوں اڈوں سے روس بحر منجمد شمالی اور بحر الکاہل کی سمتوں میں فضائی نگرانی اور حملے کرتا تھا۔ ان حملوں کے بعد یوکرین نے یہ پیغام دیا کہ وہ صرف اپنے دفاع تک محدود نہیں بلکہ وہ روس کی سرزمین کے اندر بھی گہرائی میں جا کر ایسے حساس اور محفوظ سمجھے جانے والے مقامات کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوکرین نے اپنی یہ صلاحیت دکھا دی ہے کہ وہ صرف روایتی میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور طویل المدتی منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے دشمن کو اس کی پناہ گاہوں میں بھی جا کر ہرا سکتا ہے۔ بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے اس کارروائی کو یوکرین کی جنگی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا ہے۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک اعلان تھا
کہ یوکرین اب پہلے سے زیادہ مربوط، طاقتور اور خطرناک طریقے سے اپنے دفاع کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب روس کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ اس کے گہرے محفوظ مراکز بھی لڑی جا سکتی ہے، اور اب کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی۔ یوکرین کے تباہ کن حملے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کرملن میں ہونے والے انتہائی خفیہ اجلاس کے بعد اپنے کمانڈرز اور اعلیٰ قیادت کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ اب میں نہ ٹرمپ کی سنوں گا، نہ نیٹو کی، نہ کسی اور عالمی طاقت کی۔ روس اب فیصلہ کر چکا ہے کہ یوکرین کو زمین پر ایسا سبق سکھایا جائے گا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے ان الفاظ کے بعد کرملن کی دیواروں میں گونج پھیل گئی۔ تمام افواج کو فوری جنگی حالت میں منتقل کر دیا گیا۔ پورے روس میں ایٹمی جنگ کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا۔ روس کے اس اعلان نے صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ پورے یورپ میں خوف کی لہر دوڑا دی گئی۔ فرانس، جرمنی، پولینڈ، برطانیہ، اٹلی، ہالینڈ، رومانیہ، تمام یورپی ممالک نے اپنے ایمرجنسی نظام فعال کر دیے۔ ایئر ڈیفنس راڈار مکمل طور پر آن کر دیے گئے۔ نیٹو کے تمام فضائی بیسز پر طیارے فضا میں گشت کرنے لگے۔ امریکہ نے بھی فوری طور پر اپنی ایٹمی کمانڈ یونٹ کو الرٹ کر دیا۔ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر مسلسل ہنگامی اجلاسوں کی زد میں ہے۔ عالمی نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز جاری ہے کہ روس کسی بھی لمحے یوکرین کے اہم شہروں پر ایٹمی میزائل داغ سکتا ہے۔ روس کے اسٹریٹجک میزائل یونٹس کو مخصوص کوڈ دیے جا چکے ہیں، اور مغربی انٹیلیجنس ادارے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ روس نے اپنے ایٹمی بریف کیس کو مکمل طور پر متحرک کر دیا ہے۔ پیوٹن کے ہاتھ میں اب وہ کوڈ موجود ہے جس کے ایک بٹن دبانے سے پورے یوکرین کی زمین جل سکتی ہے۔ روس کے بڑے ایٹمی طیارے فضا میں گشت کر رہے ہیں۔ روسی آبدوزیں سمندر میں اپنی پوزیشنیں سنبھال چکی ہیں، اور یوکرین کے اوپر فضا میں خوفناک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ نہ کوئی پرواز اتر رہی ہے، نہ کوئی پرواز اڑ رہی ہے، صرف ایئر ڈیفنس کی چنگھاڑ سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں دنیا کی سانسیں رک چکی ہیں۔ روسی صدر کا اعلان ہے کہ اب بات ختم ہو چکی، یوکرین کا باب بند کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کرملن سے دنیا بھر کو ایک اور سخت پیغام دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ وہ تمام ممالک جو کسی بھی شکل میں یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ فوجی امداد ہو یا مالی معاونت، اسلحے کی فراہمی ہو، ٹریننگ ہو، انٹیلیجنس شیئرنگ یا اقوام متحدہ کے فورمز پر سیاسی پشت پناہی، روس ان سب کو براہ راست جنگ میں فریق تصور کرے گا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا۔ پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ جس ملک نے یوکرین کو ایک بھی گولی فراہم کی یا ایک ڈرون بھی بھیجا وہ خود کو روس کا دشمن سمجھ لے۔ روس اس ملک کے اندر میزائل مارنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ اب یہ صرف یوکرین کی جنگ نہیں رہی، اب یہ روس کی وجود اور وقار کی جنگ بن چکی ہے، اور جس نے روس کے وقار کو چیلنج کیا اس کی زمین پر تباہی کا پیغام بھیج دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا جرمنی یا کوئی اور نیٹو ملک، اگر اس نے یوکرین کو ایندھن فراہم کیا، ٹینک دیے، راکٹ دیے یا سائبر مدد فراہم کی تو روس خاموش نہیں بیٹھے گا۔ روس کے میزائل صرف یوکرین کی سرزمین تک محدود نہیں رہیں گے، اب ہم ان ہاتھوں کو بھی کاٹ دیں گے جو یوکرین کو ہتھیار پکڑا رہے ہیں، یوکرین کی پشت پر کھڑے ہیں، اور انہیں میزائل حملوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ ماسکو سے جاری اس پیغام نے نیٹو ممالک میں کھلبلی مچا دی ہے۔ امریکی اور یورپی خفیہ ایجنسیاں مسلسل الرٹ پر ہیں۔ پیوٹن کے لہجے میں جو سختی تھی اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ روس اب کسی قسم کا تحمل دکھانے والا نہیں۔ یہ واضح اعلان ہے کہ روس کے لیے دشمن صرف وہ نہیں جو سامنے کھڑا ہو بلکہ وہ بھی ہے جو پردے کے پیچھے دشمنوں کو سہارا دے رہا ہو۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ روس کو اگر چھیڑا گیا تو وہ اب جواب دینے میں لمحہ بھر تاخیر نہیں کرے گا، اور یہ جواب ایسا ہوگا جو بر اعظموں تک گونجے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے ایٹمی حملے کے واضح اشارے کے بعد یوکرین میں اعلیٰ سطح پر ہنگامی اقدامات شروع ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے یوکرینی صدر کیف سے ایک خفیہ اور انتہائی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ صرف چند انتہائی قریبی سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں جنہیں روسی سیٹلائٹ سے بھی پوشیدہ رکھنے کے لیے جدید ترین دفاعی نظاموں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کی جنگی قیادت، وزراء، آرمی چیف، انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران اور دیگر اہم ترین شخصیات کو بھی ایک ایک کر کے ملک کے مختلف نامعلوم خفیہ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ایٹمی یا بڑے میزائل حملے کی صورت میں ملک کی قیادت محفوظ رہے۔ یوکرینی فضائیہ انٹیلیجنس اور سیکیورٹی اداروں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ کسی بھی فرد کا لوکیشن ڈیٹا لیک نہ ہو، حتیٰ کہ ان کی نقل و حرکت بھی بغیر کسی برقی سگنل کے مکمل رازداری میں کی جائے۔ عالمی ذرائع ابلاغ اور مغربی انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق روس کی طرف سے ایٹمی حملے کا خطرہ پہلے
سے کہیں زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ اس لیے یوکرین نے مکمل جنگی ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا۔ ملک کے تمام بڑے شہروں میں انڈر گراؤنڈ بنکرز کو فعال کر دیا گیا ہے، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا اور شہریوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے محفوظ پناہ گاہوں کی طرف منتقل ہو جائیں۔ امریکی سیٹلائٹ رپورٹس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ روس نے اپنے 3 ایٹمی میزائل بیسز پر انتہائی متحرک سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور لانچنگ پلیٹ فارم مکمل طور پر تیار حالت میں رکھے جا چکے ہیں۔ یوکرین کی قیادت کو اندازہ ہے کہ اگر روس ایٹمی حملہ کرتا ہے تو پہلا ہدف قیادت کو بنانا چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک میں اعلیٰ عہدیداران کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی سخت سیکیورٹی پروٹوکول اپنایا جا رہا ہے۔ یوکرین کا فضائی نظام مکمل گراؤنڈ ہے۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک 24 گھنٹے روسی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کے باوجود خطرہ اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ روس کا صدر اب کسی حد پر رکا نہیں رہا اور اس کی ایک ایک بات اب میدان جنگ میں عملی صورت اختیار کر رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے 1 جون 2025 کو یوکرین کی جانب سے روس کے 5 انتہائی اہم فضائی اڈوں پر کیے گئے زبردست اور تباہ کن حملوں کے بعد ایک ہنگامی اور غیر معمولی فیصلہ کرتے ہوئے دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے فوجی رد عمل کی منظوری دے دی ہے۔ ماسکو میں رات گئے ہونے والے قومی سلامتی کونسل کے خصوصی اجلاس میں پوٹن نے روس کی بری، بحری اور فضائی افواج کو مکمل جنگ کی تیاری کے ساتھ مکمل طاقت سے حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ روسی ذرائع کے مطابق اس فیصلے کو ریڈ اسکائی یعنی سرخ آسمان کی حکمرانی کا نام دیا گیا، جو روس کی فوجی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی اور سب سے سخت جوابی کارروائی ہوگی۔ روسی صدر نے اپنے فوجی کمانڈروں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ صرف ایک جنگی کارروائی نہیں بلکہ روس کی خود مختاری، وقار اور طاقت کا مسئلہ ہے، اور اس بار دشمن کو ایسا سبق سکھایا جائے کہ آئندہ کوئی ریاست روس کی سرزمین کے اندر گھسنے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ پوٹن کے حکم کے بعد روس کی شمالی، مغربی، جنوبی اور مشرقی فوجی کمانڈز نے اپنی تمام افواج کو الرٹ کر دیا ہے۔ روس کے بحیرہ اسود، بحیرہ بالٹک، بحیرہ جاپان اور قطب شمالی میں موجود تمام بحری بیڑوں کو ٹوٹل مکمل حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ روس کے جنگی جہازوں پر جدید ہائپر سونک میزائل نصب کیے جا چکے ہیں اور زیر زمین بیسز سے بیلسٹک میزائل لانچنگ یونٹس کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ فضائیہ کے بمبار طیارے، خاص طور پر وہ جو اب تک محفوظ رکھے گئے تھے جیسے TU-160 اور TU-95، اب پوری طرح ہتھیاروں سے لیس کر کے یوکرین کی گہرائی میں اہداف پر حملہ کرنے کے لیے پرواز کے منتظر ہیں۔ زمین پر موجود روسی فوجی دستوں کو خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صرف یوکرین کی سرحدی علاقوں تک محدود نہ رہیں بلکہ اگر ضرورت پڑے تو یوکرین کے دارالحکومت کیف، مشرقی صنعتی علاقوں اور حتیٰ کہ مغربی شہر لوویو تک پیش قدمی جاری کریں اور ہر طرح کے مزاحمتی مراکز کو مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ روس نے اس حملے کو صرف جنگی سطح تک محدود نہیں بلکہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ سائبر الیکٹرانک وارفیئر اور خلائی نظام کو بھی پوری طرح متحرک کر دیا ہے۔ روسی سیٹلائٹس نے یوکرین کی مکمل عسکری نقل و حرکت، نیٹو کی مکمل سپورٹ پوائنٹس اور امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا کے لنکس کو بلاک یا جام کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق روس نے بیلاروس اور قازقستان سے بھی خصوصی عسکری تعاون کی درخواست کی ہے تاکہ وہ مشرقی اور مغربی محاذ پر ایک ساتھ یوکرین کو گھیرے میں لے سکے۔ اس وقت روس کے کئی اسٹریٹجک نیوکلیئر یونٹس کو بھی ہائی الرٹ پر رکھا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اگر صورتحال روس کے کنٹرول سے باہر ہوئی یا نیٹو نے براہ راست مداخلت کی تو روس اپنے مخصوص جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کا پہلا اختیار بھی فعال رکھے گا۔ اس فیصلے کے بعد دنیا بھر میں ایک بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ نیٹو، یورپی یونین، امریکہ، چین اور اقوام متحدہ سب نے اپنے اپنے ہنگامی اجلاس بلا لیے ہیں اور عالمی رہنماؤں کے درمیان تیز رفتاری سے رابطے جاری ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت روس کسی بھی قسم کی سفارتی کوشش پر دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا موقف واضح ہے، یوکرین نے روس کی سرزمین میں داخل ہو کر اس کے طیارے بیسز اور اس کی سالمیت کو نشانہ بنایا اور اب وہ صرف دفاع نہیں بلکہ بھرپور جوابی اقدام کرے گا۔